ابو جہل کی موت کیسے ہوئی؟ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جب مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا تو میں نے اپنے دائیں بائیں 2 کمسن انصاری لڑکے دیکھے۔ اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا، چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے، خدا کی قسم اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں تو اس کو مار ڈالوں، یہ خود مر جاؤں۔ دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی۔ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہے۔ میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا، وہ تلواریں لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور اپنے در پہ در اسے مار ڈالا۔ پھر دونوں نے اپنے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ دونوں ہی کہنے لگے، میں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی خون آلودہ تلوار صاف کر لیا؟ دونوں نے عرض کی، جی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تلواروں کو ملاحظہ کر کے فرمایا، دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ابو جہل کو دیکھ کر اس کا حال بتائے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو ابو جہل زخمی پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا، اس کا سارا بدن فولاد میں چھپا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جو رانوں پر رکھی ہوئی تھی۔ زخموں کی شدت کے باعث اپنے کسی عضو کو جمشن نہیں دے سکتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ اس عالم میں بھی اس کے تکبر کا عالم یہ تھا کہ حقارت سے بول اٹھا، اے بکریوں کے چراوے، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کن تلوار سے ابو جہل کے سر پر ضربے لگانے لگا، جس سے تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی۔ جانکی کے عالم میں اس نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ و رسول، یعنی اللہ و رسول کے لیے ہی فتح ہے۔ پھر میں نے اس کی داڑھی کو پکڑا، جھنجھوڑا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ایسے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ میں نے اس کا خود اس کی گدی سے ہٹایا اور اس کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا، اس کی گردن کٹ کر سامنے جا گری۔ پھر میں نے اس سے ہتھیار زر وغیرہ اتار لیا اور اس کا سر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں حاضر کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ اور پھر سرکار عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ ابو جہل کے آخری الفاظ، ابو جہل کا جذبہ عناد اور عداوت تو دیکھیے کہ ٹانگیں کٹ چکی ہیں، سارا جسم زخموں سے چور چور ہے، موت سر پر منڈلا رہی ہے۔ اسی حالت میں بھی اس سخت جان شکی، یعنی ہمیشہ ہی سے بدبخت کی شکاوت، یعنی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ اس نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا، اپنے نبی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جذبہ عداوت شدید تر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اس بدبخت کا یہ جملہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فرعون تمام امتوں کے فرعون سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب موجوں نے اپنے نرگے میں لے لیا تو پکار اٹھا، بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ مگر اس امت کا فرعون مرنے لگا تو اس کی اسلامی دشمنی اور سرکشی میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا۔